یتبوؤ کا معنی ٹھکانہ پکڑتا ہے نہیں ہے، بلکہ یتبوؤ کا معنی یہاں پر ہے یطلبو۔ باب الرجل یتبوؤ لبولہ مکانا سہلا، آدمی اپنے اللہ کا بھلا کریے کہ پیشاب کے لیے نرم زمین دیکھ لیں، اس لیے کہ سخت زمین پر آپ پیشاب کریں، بھس والی جو زمین ہوتی ہے اس میں آپ پیشاب کریں گے، پیشاب وہ جذب ہو جاتا ہے، اور سخت والی زمین میں جیسے کہ یہ تپائی ہے، اس قسم کے فرش ہے، اگر آپ بیٹھ کر کے سامنے ایک فرش ہے اس میں لگائیں شر قطرے واپس آپ کی طرف آئیں گے، لیکن اگر بھس والی زمین ہوگی، نرم زمین ہوگی تو پھر یہ کہ آپ کا کیا ہے، آپ کا پیشاب اس کے اندر جذب ہو جائے گا، قطرات واپس نہیں آئیں گے۔ باب الرجل یتبوؤ یطلب لبولہ مکانا سہلا، نرم زمین تلاش کر لیتا ہے اپنی پیشاب کے لیے تاکہ پیشاب کے قطرات یہ کہ واپس نہ لگے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تنزہوا عن البول یا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے قطرات نہیں لگنی چاہیے ورنہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے گا۔ اڑے جانے دا پترا کچھ پھل پڑ گیا یہ جی۔ باب الرجل یتبوؤ یطلب لبولہ مکانا سہلا وبہ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا، یعنی آداب بتا رہے ہیں، قال حدثنا حماد علی الاطلاق بولے تو حماد بن سلمہ، قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو التیاح قال حدثنی شیخ، یہ دیکھیے کہ شیخ مجہول آپ نے کہا، لیکن ما سکت علیہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے جب اس پر کوئی جرا مرا نہیں کیے تو یہ قابل استدلال ہے، ورنہ محدثین کے ہاں شیخن سمجھ رہی ہے کہ نہیں، شیخن کا کوئی پتہ جب نہ ہو نکرہ کے ساتھ، یہ نکرہ ہے، نکرہ آنا اس کی موضوع باشد برائے چیز غیر معین، تو یہ مجہول راوی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یہ مجہول ہے، لہذا اس کی روایت سے استدلال درست نہیں ہے، لیکن چونکہ امام ابو داؤد کا قانون آپ کو بتائیں، ما سکت عنہ ابو داؤد فهو صالح للاستدلال ہے، امام ابو داؤد نے اس پہ سکوت اختیار کیا، شیخ صاحب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے، لہذا یہ روایت قابل استدلال ہے۔ یہ شیخ بتاتے قال لما قدم عبداللہ بن مسعود البصرۃ، حضرت عبداللہ بن عباس البصرۃ بصرہ تشریف لائے، فکان یحدث عن ابی موسیٰ، تو حضرت ابو موسیٰ کے حوالے سے یحدث عن ابی موسیٰ اشیاء، بہت سی حدیثیں ان سے بیان کی جاتی تھی، ان سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری یہاں پر رہ چکا تھا، عبداللہ ابن قیس جن کا نام ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر بن کر کے آگے حضرت علی کے دور خلافت میں، حضرت علی کے دور خلافت میں یہاں بصر آ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ سے پہلے ابو موسیٰ نے یہ حدیث نبی، آپ بھی نبی کے شاگرد ہیں، ابو موسیٰ نے یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا، تو بہت سی روایتیں۔ فکتب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے بہت سی حدیثیں، میں نے عرض کیا فکان ابن عباس، کانا کی ضمیر ابن عباس کی طرح ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس یحدث، ان کو مجہول پڑھو تو بہتر ہے، ان کو بیان کیا جاتا تھا ابو موسیٰ کے حوالے سے اشیاء یا الاحادیثوں، بہت سی حدیثیں بیان کی جاتی تھی کہ ابو موسیٰ اشعری انہوں نے یہ بتایا، تو حضرت عبداللہ نے تحقیق کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فکتب عبداللہ الی ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ کو لکھا یسألہ عن اشیاء عن الاحادیث، وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی ہے، فکتب الیہ ابو موسیٰ نے ابن عباس کو لکھا جواب میں، نام انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن میں نبی کے ساتھ تھا، فاراد ان یبول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ پیشاب کرے، چھوٹے پیشاب، فاتا دمسن، پس آپ نرم زمین پہ آگے، فاتا دمسن، آپ یہ کہ اللہ کو کہ نرم زمین پہ آگے، فی اصل جدار، ایک دیوار کے بنیاد کے قریب، یہ فی کا ترجمہ قریب سے کرو، فی اصل جدار، دیوار کے بنیاد کے قریب آپ آگئے اور وہاں پر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فبال، آپ نے پیشاب کیا، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یبول، جب تم میں سے کسی کو پیشاب کرنا ہو تو فلیرتد لبولہ موضعا سہلا، پس وہ طلب کرے، فلیطلب کے معنی میں فلیرتد لبولہ، اپنے پیشاب کے لیے وہ طلب کرے، تلاش کرے، موضعا سہلا، نرم زمین، جیسے کہ یہاں پر میں نے محمد نے اس طریقے پر کر کے آپ کو دکھا دیا۔ اللہ کے بندوں کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا، یہ جی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دیوار کے پاس آگے آپ نے دیوار کی بنیاد میں فی اصل جدار، دیوار کی بنیاد میں آپ نے پیشاب کی، یہ کہ اجازت ہے کہ کسی کی دیوار میں اس طرح پیشاب کرنا، اس کی بنیاد میں، دیوار کی بنیاد میں پیشاب کرنا مالک کی اجازت کے بغیر، ایک، دوسرا یہ کہ مالک کی اجازت کے بغیر یہاں، دوسرا یہ کہ اگر دیوار گر جائے پھر کیا ہوتا، یہ کوئی بحثیں ہیں جو محدثین نے چھیڑی ہے، سمجھے، جو دیوار ایک پیشاب سے گر جائے اس کا خدا ہی آپ سمجھے، تو اس لیے انہوں نے جواب خود دیا کہ یہ ایسی دیوار تھی جس کو گرانا ہی مقصود تھا، گرتی ہوئی دیوار کو ایک جھٹکا اور دو، یہ دیوار ہی ایسی تھی
دلالت الحال سے پتہ تھا کہ اس کو گرانا ہی مقصود ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ کوڑے کرکٹ والے عام غیر آباد اس قسم کی دیوار تھی، جو کوئی آبادی والی جگہ نہیں تھی۔ دلالت الحال کے طور پر سب کو اجازت ہوتی کہ آدمی یہاں کچرا پھینکے، پیشاب بھی کرے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے مولانا، نبی کو ولایت عامہ حاصل ہے، جیسے مالک کو اجازت حاصل ہے تو نبی کو ولایت عامہ بھی حاصل ہے صوفیہ کے ہاں، وہ تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن چوتھی بات جو آپ سے اصل عرض کروں، یہ فی ظرفیت کے لیے نہیں، یہ فی مجاورت کے لیے، قرب کے لیے، یہ ظرفیت کی نہیں کہ بنیاد کے اندر ہم فی اصل جدار کا معنی فی مقابل ہے، فی مقابل مقابلہ اصل جدار، دیوار کے بنیاد کے بالمقابل آمنے سامنے، دیوار کو تو سامنے آڑ بنایا کہ سامنے والا کوئی دیکھ نہ لے، سمجھے، اس کے بالمقابل فی آتا ہے، ظرفیت کے لیے نہیں آتا، یہاں پر آتا تو ظرفیت کے لیے، لیکن ادھر ظرفیت کے لیے نہیں ہے، ادھر مقابلہ کے لیے۔ آپ دیکھیں گے أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، قمر کو اللہ نے آسمانوں کے اندر، آسمان میں نہیں ہے قمر، وہ نیچے ہے، آسمان میں ہوتا تو اس کا باپ بھی نہیں جا سکتا۔ پہلے امریکہ گیا، برطانیہ گیا، ابھی پاکستان نے اپنا شٹل بھیجا اس ہفتے کے اندر، پاکستان ابھی جا رہا ہے، اللہ کا بھلا کرے، چاند کے اوپر۔ تو چاند اس طرح جیسے آپ کہتے چھت میں یہ لگا، یہ چھت میں نہیں ہے، چھت سے نیچے ہے، پنکھا چھت سے نیچے ہے، تو اس طریقہ پر ترتیب ہے۔ کس کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ فی اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ مجاورت کے لیے، مقابلہ کے لیے، اور یا جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، سورج ہے، سورج چوتھے آسمان کے اندر ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں کہ تمام آسمانوں کے اندر سورج ہے، چوتھے میں ہے، وہ سب میں نہیں ہے، لیکن بالمقابل ہے سب کے، تو اس مقابلہ کی وجہ سے فیہن کا لفظ استعمال کیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہ فی مجاورت کے لیے، مقابلہ کے لیے، دردم دغا دے کرا۔ اور پھر اس کے بعد مسئلہ ہوتا ہے، اللہ کا بھلا کرے، دلالت الحال کے طور پر بہت سی چیزیں، دلالت الحال کے طور پر، جیسے کہ علاقہ پٹھان کا، بلوچ کا، اس کے باغ میں نیچے جو پھل پڑے ہوئے، دلالت الحال سے اجازت ہے، کھاؤ، دبا کر کے کھاؤ، پتھر نہ مارا کرو۔ حضرت نے خود صحابی کو کہا کہ خدا تیرے پیٹ کو بھر دے، اللہ کے بندے پتھر نہ مارا کرو لوگوں کی طرح، باقی نیچے جو پڑے ہوئے کھاؤ، دلالت الحال کے طور پر وہ اجازت ہے۔ اگر نیچے کوئی سیب پڑا ہوا، انگور پڑے ہوئے، پرندے گرا دیتے، ہوائیں گرا دیتی، دبا کر کے اٹھاؤ، دلالت الحال کے طور پر اجازت ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، بیت الخلاء جانے کا جب ارادہ کرے تو کون سی دعا پڑھ لے۔ مولانا یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کی مزاج کے اندر گندگی ہے، اور گندی جگہیں ان کو بہت پسند ہے، اس لیے یہ گندی جگہوں میں اکثر موجود ہوا کرتے ہیں۔ تو صرف ایک اللہ ہی کا سہارا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو پھر یہ ہے کہ ان کے شر سے آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بصورت دیگر یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ گندگی کو پسند بھی کرتے ہیں، اور گندہ بندہ جب اللہ کے کو بھول جائے اور یہ دعائیں نہ پڑھے، اللہ کی مدد کا محتاج اپنے آپ کو نہ سمجھے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ انسان پر حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ جو کہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر کے دوران ساتھیوں سے کہا کہ میں ان جھاڑیوں میں جا رہا ہوں پیشاب کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے، اور پھر میں آپ سے آ کر کے ملوں گا۔ تو چنانچہ ساتھی وہ سیدھے راستے پر جاتے رہے اور وہ جھاڑیوں کی طرف چلا گیا، اور ساتھی انتظار کرنے لگے کہ عادتاً عام طور پر انسان کو اتنی دیر تو نہیں لگتی، لیکن اس کا معلوم ہی نہیں ہے یہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا ہے، واپس نہیں آیا۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے جا کر کے حضرت سعد بن عبادہ ان کو ملا، مردہ حالت میں ان کو مل گیا کہ یہ مردہ ہے۔ تو اس پر صحابہ بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے
بھاگ دوڑ کی دائیں بائیں آگے پیچھے، کوئی بندہ ان کو ملا نہیں کہ اس کو قاتل نے قتل کیا، تو اس جنگل میں اس بیابان میں قاتل کہاں چلا گیا؟ تو آپ حضرت کو معلوم ہے کہ جنات نے اعلان کر دیا کہ قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ، قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم نخطف فؤادہ۔ سعد بن عبادہ جو خزرج کا سردار ہے، تمہارا دوست ہے، اس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ جنات کی طرف سے آواز آ گئی، قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا، رمیناہ بسہمین، 2 تیر ہم نے مارا ہے اس کے دل پہ، ہم نے تیر مارے ہیں ان کے دل پہ، رمیناہ بسہمین فلم نخطف فؤادہ، اور ان کے دل سے ہمارا نشانہ خطا نہیں ہوا، ہم نے خطا نہیں کیا، یعنی ہم بڑے تیر انداز ہیں، ماہر قسم کی تیر انداز ہیں، ہماری تیر بالکل اپنے نشانے پر لگے ہیں۔ تو محدثین کہتے کہ عین ممکن ہے کہ صحابی یہ دعا پڑھنا ہی بھول گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنات آپ کو کوئی اور اگر نقصان نہ دیں تو اتنا تو یہ دن جنات کرتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ وساوس میں آپ کو مبتلا کر کے، اور یہ ہے کہ آپ کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور دیکھ کر کے ہنستے ہیں۔ اگر آدمی آپ جائیں گے نا بیت الخلاء میں، داخل ہونے سے پہلے بائیں پاؤں داخل کر کے پھر اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صرف بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صرف اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ سمجھے؟ یہ کئی الفاظ ہیں، جیسے کہ یہاں پر عبدالعزیز ابن صہیب جو محدث ہے، ان کی 4 شاگرد ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ حضرت عبدالوارث ہے، حماد بن زید ہے، اور شعبہ ہے، اور وہیب ہے، 4 شاگرد الفاظ نقل کرنے میں ان کا آپس میں اختلاف ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور استعیذ باللہ من الخبث والخبائث، کوئی سے بھی الفاظ، مقصود اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ستر ما بیننا و بین اعین الجن، ستر ما بیننا و بین اعین الجن، ہمارے اور جنات کی نگاہوں کے درمیان میں ایک رکاوٹ اور آڑ ہے۔ وہ آڑ کیا ہے؟ ان یقول احدہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ شیاطین سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ دعا آدمی نہیں پڑھتا تو فرمائے کہ فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، پھر شیطان انسان کی شرمگاہ کے ساتھ مقعد کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ استاد جی ہم نے تو کئی دفعہ یہ دعا پڑھی نہیں ہے اور ہم بیت الخلاء گئے ہیں، پھر بھی ہم نے شیطان کو اپنے شرمگاہ کے ساتھ اور اپنے مقعد کے ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، بنی آدم کے جب دعا آدمی نہیں پڑھتا تو اس کی شرمگاہ کے ساتھ یہ مقعد کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ استاد جی ہم نے تو کبھی کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو دعا پڑھی بھی نہیں ہے لیکن کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے جب دعا آدمی نہیں پڑھتا تو شیطان براہ راست آ کر کے وہ آپ کے سامان کو تولے گا تو نہیں، لیکن یہ کرتا کہ یوسوس فی نفسہ بانہ یلعب بنفسہ بمقعدہ، شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا یوسوس فی صدور الناس، اور آپ خود اپنے سامان کے ساتھ کھیلیں گے۔ اب بتاؤ آپ کھیلتے نہیں کرتے؟ آئے مسئلہ میں تو انسان خود پھر اپنے اعلی تناسل کے ساتھ اور اپنے انسین کے ساتھ اور اپنے مقعد کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ استاد جی ہم کھیلیں تو اس سے فرق کیا پڑا؟ یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور آپ کی شرمگاہ کے ساتھ آپ کو کھلاتا ہے، یعنی آپ کھیلتے ہیں اپنے شرمگاہ کے ساتھ۔ اب آپ کی طرف سے مسئلہ یہ ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں اگر کھیلوں اپنی شرمگاہ کے ساتھ تو اس میں کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ پاکستان کا نقصان کیا یا میرا نقصان کیا ہے؟
تو آپ کا نقصان یہ ہے جب آپ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلیں گے آپ کا حافظہ بھی کمزور ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ آپ بے حیا بھی بن جائیں گے اور آپ کی اولاد بھی بے حیا بن جائے گی۔ آسانی سے آپ بھی بے حیا بن جائیں گے اور آپ کی اولاد بھی، کہ جس طرح آپ شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یہ مستقل اولاد بھی آپ کی بے حیائی ہوگی۔ اس لیے ترمذی جلد ثانی کے اندر آپ پڑھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں محمد کی زوج مطہرہ ہوں، ان کے حرم محترمہ ہوں، لیکن بخدا واللہ ما رأى منی ولا ما رأیت منہ، نہ نبی کی شرمگاہ پر کبھی میری نگاہ پڑی نہ ان کی میری شرمگاہ پر نگاہ پڑی۔ یہ حیا کی انتہا ہے مولانا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب یہ ہوگا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ کہ کھلی جگہ ہے، بیت الخلاء نہیں ہے، جنگل ہے، تو جب تک کہ آپ نے شرمگاہ کو کھولا نہیں ہے، اپنے ازار اور تہبند کو کھولا نہیں ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن بیت الخلاؤں کے اندر صفائی ہوتی ہے، جن بیت الخلاؤں میں صفائی ہوتی ہے، اس میں جانے کے بعد بھی اگر آپ کو یاد آ گیا تو کھڑا کھڑا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بیت الخلاء میں صفائی، اور وہ صفائی پنجابی اور مہاجر یہ لوگ کریں گے، باقی پٹھان اور سندھی اور بلوچ کی صفائی کا سوال ہی نہیں آیا سمجھ۔ تو جن بیت الخلاؤں میں صفائی ہے داخل ہونے کے بعد بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ عام بیت الخلاء میں باہر سے پڑھیں گے۔ جن میں مکمل صفائی، جن سے خوشبو ہی آتی ہے، ان میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا پہلے والے پڑھ سکتے ہیں، سمجھے؟ اور فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ الذی کیا ہے اذهب عنی الاذی وعافانی، تو فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پھر آپ اس بیت الخلاء میں بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ اسے باہر آ کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی صاف ہو لیکن آپ نے گند تو کر دیا اس کو، اس میں وہ جو آپ کی تبرکات ہوا جو پھیلے گی، سمجھے؟ تو اس وجہ سے پہلی والی دعا تو پڑھ سکتے ہیں اگر اس میں صفائی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد والے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ بعد والے تو چونکہ آپ نے گند کر دیا تو یہ سلسلہ ہے۔ اللہ کے بندو کچھ پہلے پڑھا، اور جنگل میں نے باقی تفصیلات انشاءاللہ ترمذی میں آ جائیں گے۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ عبدالعزیز ابن صہیب ایک مشہور محدث ہے، اور اس کی 4 شاگرد ہیں۔ ایک نقل کر رہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایک نقل کر رہا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور ایک مشترک اللہم انی اعوذ بک بھی نقل کر رہا، اعوذ باللہ بھی نقل کر رہا ہے، سمجھے؟ اور ایک یہ کہ اس کو روایت کو فعلی بنا رہا ہے، فلیتعوذ باللہ، جب داخل ہو جائے اللہ کی پناہ لے لے، اور کوئی سے بھی صیغہ اعوذ باللہ ہو یا کوئی ہو وہ تعمیم کر رہا، وہ وہیب ہے۔ 4 شاگرد عبدالعزیز کے، حماد بن زید ہے، عبد الوارث ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث حضرت شعبہ ہے، اور حضرت اقدس وہیب ہے، سمجھے؟ حماد الگ نقل کر رہا، حماد بن زید، اور اللہ آپ کا بھلا کر عبد الوارث الگ نقل کر رہا۔ ان دونوں کا اختلاف ہے، شعبہ دونوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ دونوں الفاظ نقل کرتے ہیں، اور وہیب ان سے زیادہ تعمیم کر کے فلیتعوذ باللہ کے، یہ قال ابو داؤد ہے، لیکن کالا اس میں لکھا نہیں ہے، لیکن جگہ کالی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ منہ تمہارا کالا ہو جائے گا اگر اس کو سمجھو گے نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ ہر جگہ کالا ابو داؤد ضروری نہیں ہے، یہ کالا ہے ہی کالا ہے، سمجھے؟ اور یاد کیا سمجھا تو وہ منہ سفید ہو جائے گا، ورنہ منہ کالا ہو جائے گا، سمجھے؟ دیکھ لینا، ناراض تو نہیں آپ لوگ۔ باب ما یقول الرجل، یعنی باب ما یقرأ الرجل اذا دخل الخلاء کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اذا اراد دخول الخلاء، بیت الخلاء میں اللہ آپ کا بھلا کرے، اور خلاء کا معنی ما یخلو فیہ الانسان، ما ینفرد فیہ الانسان، جس میں انسان تنہا اکیلا رہتا ہے، جس جگہ میں، وہ کیا ہے؟ بیت الخلاء میں ظاہر ہے کہ آپ کسی پارٹنر کو ساتھ تو نہیں لے جائیں گے نا، ہم لوگوں بیت الخلاء میں آپ کسی پارٹنر کو ساتھ تو نہیں لیں گے، تو خلاء یخلو فیہ الانسان، بیت الخلاء جس کے انسان تنہا اکیلا ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد بن مسلم قال حدثنا حماد بن زید و عبد الوارث، دیکھیے حماد بن زید عبد الوارث یہ دونوں کے دونوں حضرت اقدس مسدد بن مسرہد کے تو اساتذہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں شاگرد عبدالعزیز کے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کا ذکر یہاں آ گیا اور 2 کا ذکر اگلے والی حدیث میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، خیال کر لینا، ان کو یاد رکھ لینا۔ حماد بن زید اور عبدالوارث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی، اذا اراد دخول الخلاء، جب بیت الخلاء
آپ داخل ہو جاتے تو قال مسدد راوین ناقلاً عن حماد، اپنے استاد حماد بن زید سے نقل کر کے حضرت مسدد بن مسرد کہتے ہیں کان رسول اللہ اذا دخل الخلا، حضرت انس کہتے ہیں اذا دخل الخلا قال مسدد راوین عن حماد بن زید سے نقل کر کے قال رسول اللہ، اللہ کا رسول پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دونوں کے ساتھ لگے گا. وقال مسدد، اور مسدد راوین عن عبد الوارث، اپنے دوسرے استاد عبد الوارث سے نقل کرتے ہوئے فرماتے قال رسول اللہ، اللہ کا نبی پڑھتا تھا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. خلاصہ یہ نکلا کہ حماد بن زید اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور حضرت مسدد عبد الوارث سے نقل کرا. عبد الوارث بھی عبد العزیز کے شاگرد ہے، وہ کہتا ہے اعوذ باللہ، معنی یہ ہے کہ جی اس میں ظاہر کے ساتھ اللہم نقل بھی نہیں کر رہا، اور بکا نہیں ہے اس میں ضمیر، بلکہ باللہ اس میں ظاہر نقل کر رہا. اللہ کے بندو کچھ بلا پڑا، ٹھیک ہے، پھر خیال کر لینا. ان انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد دخول الخلا، بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ جب فرما دیتے قال مسدد، قال کی ضمیر مسدد کے، قال مسدد راوین عن حماد بن زید، حماد بن زید سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا كان رسول اللہ اذا دخل الخلا، قال اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. وقال مسدد، اور مسدد راوین عن عبد الوارث، عبد الوارث سے نقل کر کے فرماتے قال رسول اللہ، حضرت اذا دخل الخلا، بیت الخلا کا ارادہ کرتے تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. خبث خبیث کی جمع ہے، اور خبیث کہتے ہیں مذکر جنات کو، اور خبائث خبیثتوں کی جمع ہے، اور خبیثہ کہتے ہیں مؤنث جنات کو. خلاصہ یہ نکلا کہ جنات میں سے چاہے لیڈا ہوں یا لیڈی ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ ان سے ہمیں پناہ دے دے. اللہ کے بندوں کچھ مطلب پڑا. یہ دو استادوں کے حماد بن زید اور عبد الوارث کے الفاظ یہ ہو گئے، ان کا آپس میں شدید اختلاف ہو گیا. ایک اس میں ظاہر کے ساتھ نقل کر رہا ہے، اور ایک اس میں ضمیر کے ساتھ، حماد بن زید اعوذ بک ضمیر کے ساتھ نقل کر رہا اور اللہم کا بھی اضافہ کر رہا. اور حضرت جو ہے نا اللہ کا بھلا کرے عبد الوارث، وہ اعوذ باللہ ہیں، یعنی بک کی جائے اس میں ظاہر. وبه قال حدثنا حسن بن عمر يعني السدوسية قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صہیب. عبد العزیز کی وضاحت خود محدث نے کر دی شعبہ نے کہ عبد العزیز ابن صہیب ہے. ان انس بن مالک بهذا الحدیث، یہ بهذا الحدیث میں حاذا ہوگا معطوف علیہ، اور الحدیث اس کے لیے بیان اور عطف بیان، اور حاذا مبدل منہ اور الحدیث اس کے لیے اللہ کا بدل ہے. یہ نحویوں کی ترکیب ہے، اور کراچی والوں کا منہ کالا ہو جائے. حاذا کیا حاذا اسم اشارہ اور الحدیث مشار الیہ. سمجھے، میں نے عرض کیا کہ منہ کالا ہو ان کا تو یہی تو بہتر ہے اس کے لیے. سمجھے، یہ نحو نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ان کی اپنی اصطلاح ہے. نحوی اصطلاح میں نے آپ کو بتا دی. خدا اس قوم کو ہدایت دے دے. خیر، هو ابن صہیب عن انس بن مالک بهذا الحديث قال اللهم انی اعوذ بک. یہاں اللہ کو بلا کر حضرت شعبہ، اس کو کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث، مولانا حضرت نقل کر رہا ہے. یہ بهذا الحدیث پھر جار مجرور یہ متعلق ہوگا حدثنا کے ساتھ، حدثنا بهذا الحدیث، خیال کر لینا، یا اخبرنا بهذا الحدیث. ٹھیک ہے مولانا. قال اللهم انی اعوذ بک، تو اب یہ ہوگا ان شعبہ ان عبد العزیز ان انس بن مالک قال اللهم انی اعوذ بک. یہاں یہ نقل کر رہا ہے اللہ کا بھلا کرے شعبہ عبد العزیز سے کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے اللهم انی اعوذ بک. ٹھیک ہے، یہ کس کی طرح؟ حماد بن زید کی طرح. وقال شعبۃ مرۃ اخرى، اور شعبہ کہتا ہے کہ وقال مرۃ، میرے استاد عبد العزیز، اس قال کی ضمیر کا مرجع عبد العزیز، میرے استاد عبد العزیز کبھی کبھی کہتے تھے اعوذ باللہ. یہ عبد الوارث کی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے، تو شعبہ نے دونوں قسم کا مسئلہ نقل کر دیں، اللہم انی اعوذ بک حماد بن زید کی طرح. اور وقال شعبۃ وقال استادی و سیدی عبد العزیز، عبد العزیز نے کہا مرۃ اخرى اعوذ باللہ، یہ ان کی طرح عبد الوارث کی طرح نقل کر دیا. سمجھے، شعبہ بین بین ہے، شعبہ بین بین ہے، ان دونوں کا آپس میں ہے. وقال وہیب، یہ چوتھا شاگرد ہے. وقال وہیب عن عبد العزیز بن صہیب، اور حضرت اسی سند سابق کے ساتھ سند متصل ہوگی. وقال وہیب عن عبد العزیز، عبد العزیز بن صہیب سے نقل کر رہا ہے اذا دخل احدکم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ میں سے کوئی داخل ہو جائے تو فلیتعوذ باللہ، تو وہ اللہ کی پناہ مانگے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ الفاظ عام ہے. تو یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ صیغہ ان میں سے کوئی سا بھی آپ پڑھیں گے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. وبه قال حدثنا ابن مرزوق، خیال کر لینا یہ قال تھا جو میں نے آپ سے. خلاصہ یہ ہو گیا حضرت عبد العزیز بن صہیب کے 4 شاگرد ہیں، حماد بن زید،
عبد الوارث، شعبہ اور وہیب، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حضرت حماد بن زید جو ہے نا وہ نقل کر رہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور عبد الوارث نقل کر رہا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور شعبہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث حماد بن زید کی طرح، اور اعوذ باللہ من الخبث والخبائث عبد الوارث کی طرح، اور حضرت ان سے بھی زیادہ تعمیم کر کے وہیب کہتے ہیں اعوذ باللہ اذا دخل احدکم فلیتعوذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگے، چاہے اعوذ باللہ پڑھے یا اعوذ بک پڑھے یا استعیذ باللہ پڑھے، کوئی بھی پڑھے، سمجھتا؟ خیال کر لینا۔ وبه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ان هذه الحشوش محتضرة، فرماتے کہ یہ جھاڑیاں، ان هذه الحشوش، یہ جھاڑیاں محتضرة حاضر ہونے کی جگہ ہیں، محتضرة حاضر ہونے کی جگہ، یعنی یحضرها الشیاطین، اس قسم کی جھاڑیوں میں اللہ کو شیاطین حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ کہ فرشتوں کو بنائے، آسمان و زمین کی بات، فرشتوں کو بنائے، فرشتوں کی بنانے کے بعد کئی سال کے بعد پھر ان کو بنایا، جنات کو بنایا، اللہ آپ کا بھلا کریے، اور پھر یہ کہ یہ آبادیوں میں، غیر آبادیوں میں، ہر جگہ، پھر آبادیوں کے اندر اللہ پاک نے انسان کو بسایا، پھر جنگلات کے اندر ان کی کیا کر دی، ان کی تشکیل ہو گئی۔ ایسا ہی نہیں ہے جیسے کہ ہماری تشکیل جنگل میں کر دی، میں چونکہ جنات جن ہوں اس وجہ سے میری تشکیل جنگل میں ہو گئی، سمجھی؟ یہاں 1600 روپے کے پلاٹ بیچتے تھے، 4000 روپے کے، 2000 کے پلاٹ بیچتے تھے، ادھر اتنے خرگوش، اتنے اللہ کو لومڑیاں، گیدڑ، یہ جنگل تھا۔ میں جامع فاروقی میں تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے حضرت سے کہا کہ میں کیا کروں گا، چھٹیاں ہوتی ہیں، میں بیٹھتا نہیں، میں آپ کا امام ہوں جامع فاروقیہ کا، لیکن یہ کہ دن کو میں فارغ بیٹھا ہوں، مجھے اجازت دے دو۔ یہ جگہ میں نے لی، ادھر ایک چھپرا لگایا، تو ٹیکسی پکڑ کر کے آ کر کے پورا دن میں یہاں تفسیر پڑھاتا تھا، سمجھے؟ 16 طلبہ میرے پاس ہوتے تھے، 15-16 طلبہ، وہ ٹیکسی والا اس کے لیے مہینے میں نے مقرر کیا تھا، 2 مہینے میں، سمجھے؟ 600 روپے لیتا تھا، اس وقت پیسے کی قیمت بھی تھی، آنے جانے کی 600، یعنی 300 روپے لیتے تھے۔ اب تو 3000 میں بھی نہیں آتے، اب 3000 میں بھی آنا جانا نہیں ہوگا، زیادہ لیتے، مجھے آ کر کے ہاں یہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ تو جنات کی طرح ہماری تشکیل ہوگی اس جگہ پر، یہ کہ آبادیوں کو چھوڑا۔ اور یاد رکھ لینا، شہر کے اندر اگر آپ کو جگہ مل جائے مدرسہ، تو آپ عارف باللہ بھی بنیں گے، اور پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر، آیت من آیت اللہ، شیخ الاسلام، متکلم اسلام، حجت اسلام، یہ سب کچھ بنیں گے، سمجھ رہی ہیں؟ شہر کے اندر اگر آپ کو جگہ مل جائے تو اتنا پیسہ میسا آ جائے گا، ادھر کو یہ پٹھان خود بھوکے، یہ بلوچ خود بھوکے، یہ آ کر کے کبھی رمضان میں دیکھتے کہ طلبہ کا کوئی ٹکڑا بچ گیا، ہم کھائیں، اٹھا کر کے قسم خدا کے طلبہ کے یہاں سے بچے ہوئے سالن کو لے جاتے، اپنے گھروں پہ لے جاتے، طالب علم جو بچاتے وہ یہاں سے یہ لے جاتے، یہ تو سارے کے سارے بھوکے۔ ان عادل حشوش، یہ جو جھاڑیاں ہیں، سمجھے، محتضرۃ حاضر ہونے کی جگہ ہے، من یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اور حشوش کا اطلاق یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ وہی اس پر بیت الخلاء پر بھی ہوتا ہے، لیکن مراد یہ کہ پہلے یہ اس قسم کی جھاڑیوں میں لوگ جاتے تھے، اب اطلاق العام و ارادت الخاص، اس وقت اس سے بیت الخلاء مراد ہے، خیال کر لینا۔ حشوش، اصل میں اللہ آپ کو بھلا کرے کھجوروں کی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں یہ عام ہے، لیکن اب چونکہ کھجوروں کا چھپرا سا بیت الخلاء جو بناتے، اب اسے بیت الخلاء مراد ہے، من قبیل اطلاق العام و ارادت الخاص، بولو من قبیل، خلاصہ یہ نکلا آپ کی مرضی ہے، یہ جھاڑیاں بلکہ یہ بیت الخلاء محتضرۃ حاضر ہونے کی جگہ ہے، منع یحذر الشیاطین، شیاطین یہاں پر ہے۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، جب بیت الخلاء آ جائے، یعنی آنے کا ارادہ کرے، ابھی تک داخل نہیں ہوا، تو فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ کہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔